السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے قوانین وراثت، اس موضوع کے تحت بیانات کے سلسلے کا یہ پہلا بیان ہے۔ اس موضوع پر آپ جو بیانات سنیں گے ان کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ سننے والے اسلام کے قوانین وراثت سے متعلق بنیادی باتوں سے آگاہ ہو سکیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان معلومات کی روشنی میں وراثت سے متعلق غلطیوں اور بے قاعدگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ قوانین وراثت اہم بھی ہیں اور پیچیدہ بھی، لہذا ان بیانات کو سن کر قوانین وراثت میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب بھی آپ ان مسائل سے دوچار ہوں تو کسی سند یافتہ عالم، عالمہ یا مفتی صاحبان سے رابطہ کریں۔ اب آئیے اللہ کے حکم اور اس پہ نظر کرم کی امید کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں وراثت کے قوانین کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ بے شک یہ نصف علم ہے اور بے شک اسے بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلا علم ہے کہ جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس حدیث مبارک میں تین اہم باتیں ہیں جن کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کے قوانین کو سیکھو اور سکھاؤ، یعنی خود تعلیم حاصل کرنا پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے دور میں خصوصی طور پر دینی تعلیم کے معاملے میں کچھ بے احتیاطی پھیل رہی ہے۔ وہ بے احتیاطی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ وہ ہائی اسکول میں ہے، اس کے مختلف سبجیکٹس ہیں، انگلش ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اس طرح، اور ہر سبجیکٹ کا ایک ٹیچر ہے۔ اس ٹیچر کی تعلیمی قابلیت یہ نہیں ہے کہ بس اس نے وہ سبجیکٹ ہائی اسکول میں پڑھا، ہائی اسکول اس نے پاس کیا اور وہ پڑھانے کے لیے ہائی اسکول میں ہی اس نے نوکری کر لی، بلکہ وہ خاص مضمون جو وہ استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت ہائی اسکول کے لیول سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی اصول کا اطلاق دینی تعلیم پر بھی ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم کے لیے صحابہ کو بھیجتے تھے تو خاص طور پر آپ انتخاب فرما کے بھیجتے تھے۔ کچھ صحابہ اکرام تھے جو قراء تھے، وہ قرآن کی تلاوت کے ماہر تھے۔ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو کہ فقہ کے ماہر تھے۔ تو اس طرح ان کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے اور وہ سفر کر کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے قانون کو آدھا علم قرار دیا۔ اس کو آدھا علم آپ نے کیوں قرار دیا، اس کے بارے میں بہت ساری تفاسیر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی دو کیفیتیں یا دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک زندگی کی حالت اور دوسرے موت کی حالت۔
تو ایک تو وہ دینی علوم اور قوانین ہیں جن کی ضرورت زندگی کی حالت میں انسان کو پیش آتی ہے، اور دوسرے وہ قوانین ہیں کہ جن کی ضرورت موت کی حالت میں پیش آتی ہے۔ اسلام کے قوانین وراثت کی ضرورت موت کی حالت میں پیش آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم فرمایا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کے جو قوانین وراثت ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلا علم ہے کہ جس کو امت سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس علم کا اس دنیا میں وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو قوانین وراثت کے سلسلے میں محسوس ہوتا ہے کہ یا تو مسلمان اس کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ نہیں رہے یا اس سے پوری طرح واقف ہی نہیں ہے۔ اب اس علم کے اٹھنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو اس کے اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ اس علم کے جاننے والوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس دنیا کے آخری دور اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں احادیث مبارکہ جو آئی ہیں ان میں سے ایک حدیث شریف سنیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرأ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا علم حاصل کرو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ اسلام کے قوانین وراثت کا علم حاصل کرو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ بے شک میں ایک انسان ہوں جو اٹھا لیا جائے گا اور علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو شخص وراثت کے ایک مسئلے میں اختلاف کریں گے اور وہ کسی ایک بھی شخص کو نہیں پا سکیں گے جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کم از کم اتنا دین علم ضرور حاصل کر سکیں کہ ہم اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ مال کیا ہوتا ہے اور یہ مال کس کی ملکیت ہوتا ہے۔ دیکھیے، مال وہ ہے جس کو شریعت مال کہتی ہے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، لیکن بہرحال فی الحال اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اب اس مال کا حقیقی مالک کون ہے؟ تو ہر طرح کے مال کا حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس مال میں اپنا نائب یا خلیفہ بنایا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 میں ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ پس تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب مال میں اللہ نے جو انسان کو خلیفہ بنایا ہے تو اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے
کہ مال کا مالک در حقیقت اللہ رب العزت ہے۔ دوسرے یہ بھی تفسیر ایک اور یہ ہے کہ مال کسی ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں رہتا، پہلے اور لوگ اس مال کے مالک تھے، اب تم مالک ہو، جس طرح وہ مالک نہیں رہے تم بھی مالک نہیں رہو گے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ اس میں ہدایت تو یہی ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر خرچ کرے، اسراف نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، حرام چیزوں پر خرچ نہ کرے وغیرہ۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو مال اپنے اصلی مالک یعنی خدا کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ اب اس مال پر اللہ کا حکم لگے گا۔ اللہ کو تو مال کی احتیاج ہی نہیں ہے، قرآن حکیم میں ہے، بلکہ سورہ الحدید میں یہ الفاظ ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت۔ اب جب مال اپنے حقیقی مالک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹ گیا تو اللہ کا حکم ہے جو اس مال پر لگے گا، اور وہ حکم ہے قوانین وراثت جو ان بیانات کے سلسلے کا موضوع ہے۔ یہ ایک تعارفی بیان تھا، امید ہے کہ اس سے کچھ بنیادی باتیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ان قوانین کی وضاحت کو شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔